بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخبار میں مختلف اوقات میں مضامین لکھتا رہا ہوں اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ جون 2003 میں میں نے پاکستان اخبار میں تعلیم کے موضوع پر 2 مضامین لکھے۔ اصل میں ایک ہی مضمون تھا جسے 2 حصوں میں شائع کیا گیا۔ مضمون کا عنوان ہے بامقصد تعلیم کی ضرورت۔ تعلیم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی فرد یا قوم کی ترقی و خوشحالی کا راز تعلیم میں پوشیدہ ہے۔ اگر کسی قوم کے لوگوں کی اکثریت تعلیم یافتہ ہو تو وہ قوم زندگی کے ہر شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ تعلیم کی بے شمار تعریفیں ہیں، جیسے ارسطو کے نزدیک تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو فرد میں نیکی اور عمدہ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ جیس مل کے نزدیک تعلیم ثقافت کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو افراد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ عمل تعلیم افراد میں معاشرتی اہلیت پیدا کرنے کا نام ہے تاکہ وہ مفید زندگی بسر کر سکیں۔ تعلیم کی یہ سب تعریفیں جامع مگر فلسفیانہ ہیں۔ تعلیم کی ایک عام فہم تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ عمل تعلیم تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ روایتی و غیر روایتی دونوں طرح کی تعلیم در حقیقت بچوں کے خام ذہنوں میں وہ تبدیلیاں لاتی ہے جو ان بچوں کے والدین، قوم اور معاشرہ لانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل تعلیم بچوں کے خام ذہنوں میں مطلوبہ تبدیلیاں لاتا ہے۔ مثلاً سب والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے صاف ستھرے رہنا اور معمول کے ادب آداب کے مطابق زندگی گزارنا سیکھیں، اپنی وضاحت سے معاشرے کے معززین جیسے دکھائی دیں، سنجیدہ موضوعات پر شائستہ و مہذب انداز سے گفتگو کیا کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا اور منظم رکھنے اور تنظیم و ترتیب کے ذریعے اس میں خوبصورتی لانے کا شعور حاصل کریں، مضبوط شخصیت و کردار کے مالک بنیں، جوان ہو کر باعزت پیشہ اور روزگار حاصل کر سکیں۔ یہی نہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کسی بھی بری عادت کا شکار نہ ہوں۔ مذکورہ بالا سارے مقاصد تعلیم ہی کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں، یا کم از کم اصولاً تعلیم کے یہی مقاصد ہونے چاہیے۔ پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمل تعلیم ایک طالب علم میں مندرجہ ذیل 6 تبدیلیاں لاتا ہے۔ نمبر 1، ظاہری حالت اور وضاحت میں تبدیلی۔ نمبر 2، زبان و بیان کی صلاحیت میں تبدیلی۔ نمبر 3، طرز بود و باش میں تبدیلی۔ نمبر 4، کردار میں تبدیلی۔ نمبر 5، استعداد کار میں تبدیلی۔ اور نمبر 6، طرز فکر میں تبدیلی۔ پہلی تبدیلی یوں آتی ہے کہ بچے کی ظاہری حالت کو تراش خراش کر نیز معاشرے کے معزز افراد جیسا لباس اسے پہنا کر اس کی وضاحت کو گواروں سے مختلف، بہتر اور مہذب بنایا جاتا ہے۔ اسے یہ مستقل شعور دیا جاتا ہے کہ اسے اپنی وضاحت کو ہر لحظہ کیسا رکھنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے معززین میں شمار ہو سکے۔ دوسری تبدیلی تب آتی ہے جب بچے میں دوسروں کے سامنے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے ضروری خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس پیدا کی جاتی ہے۔ اس میں مروجہ زبانیں یعنی بچے میں مروجہ زبانیں روانی سے بولنے کی صلاحیت پیدا کی جاتی ہے۔ نیز اسے یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اسے مفید اور سنجیدہ موضوعات ہی کو زیر بحث لانا چاہیے۔ تیسری تبدیلی کا تعلق اس کی روزمرہ کی بود و باش سے ہے۔ اسے سکھایا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے، خواہ گھر ہو، اس کا اپنا بیڈ روم ہو یا کلاس روم ہو، گلی محلہ ہو، اسکول یا مارکیٹ ہو، اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا اور منظم رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ چیزوں اور ماحول میں حسن اور خوبصورتی صفائی ستھرائی اور ترتیب و تنظیم سے ہی آتی ہے، لہٰذا وہ جہاں بھی رہے اسے اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے
چوتھی تبدیلی کا تعلق بچے کے کردار سے ہے۔ کردار کا مرکز و محور سچائی و ایمانداری ہے۔ بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ اسے ہر حال میں سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ سے اجتناب ہی نہیں دلی نفرت کرنی چاہیے۔ نیز روزمرہ زندگی اور لین دین میں نظم و ضبط، پابندی وقت، ایمانداری، وعدہ وفائی، رواداری اور اخلاق و شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مسلم معاشرے میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ وہ بچہ سحر خیز ہو، نماز و تلاوت کی پابندی کرے، نیز بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کا سلوک کرے۔ پانچویں تبدیلی یہ ہے کہ تعلیم اس کی صلاحیت اور استعداد کار بڑھائے۔ بچہ اگر سالوں کے تعلیمی عمل سے گزرنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے، اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کے قابل نہ بن سکے تو یہ اس کے تعلیمی عمل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ پس ایک مؤثر تعلیمی عمل بچے کی استعداد کار میں تبدیلی لاتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کے لیے معاش کے حصول کے قابل بناتا ہے۔ چھٹی اور آخری تبدیلی سوچ اور طرز فکر کی تبدیلی ہے جو تعلیمی عمل کے ذریعے بچے میں لائی جاتی ہے۔ بچے کو جب کہ وہ پختگی شعور کی حدود میں داخل ہونے لگتا ہے، یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اسے تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، جیسے جینے کا حق، عقیدہ و مذہب کا حق، آزادی تحریر و تقریر کا حق، اور یہی نہیں، وہ ایک آزاد انسان ہے۔ اسے جسمانی، سیاسی یا ذہنی طور پر غلامی قبول نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ایسی بد عادات جیسے کوئی نشہ وغیرہ کرنا جو اس سے اس کا خود اپنے آپ پر سے اختیار چھین کر اسے بے بس کر دے، اس کی انسانیت کی تذلیل ہے، لہٰذا اسے ایسی بد عادات سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں تو اس حوالے سے سخت مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد تعلیم کا شور و غوغا تو بہت ہے، تعلیمی ادارے بھی بہت ہیں، مگر تعلیم ہے کہاں؟ خصوصاً ایسی تعلیم جو بچوں میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر سکے جیسی تبدیلیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ کیا سارے والدین ہی ایسی تبدیلیاں اپنے بچوں کی شخصیات میں لانے کی شدید آرزو نہیں رکھتے؟ تمام اچھے اساتذہ نہیں چاہتے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کی شخصیتوں میں یہ صحت مند تبدیلیاں پیدا ہوں؟ اگر اس سوال کا جواب اس بات میں ہے، مراد کہ ہاں میں ہے، تو پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت والدین اور اساتذہ اس بات کا احساس اور شعور ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی اس بات پر بہت زیادہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں، اور نہ اساتذہ ہی یہ احساس رکھتے ہیں کہ وہ نصاب کی کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے طلبہ و طالبات کی شخصیات میں کون کون سی تبدیلیاں لانے کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا نہ والدین کی طرف سے اس قسم کی کوئی طلب ہے اور نہ اداروں کی طرف سے اس قسم کی کوئی رصد ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صرف نصاب کی کتابیں رٹوانے ہی پر زور دیتے ہیں، جس کا رٹا کامیاب ہو جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کامیاب، استاد عظیم اور ادارہ شہر کا نمبر 1 اسکول و کالج۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ سالوں تعلیمی اداروں میں تعلیم و تربیت پانے کے بعد بھی صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کا حلیہ کیسا ہے، وضع قطع کیسی ہے، یہ کیسا لباس پہنتے ہیں، کیسی زبان بولتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے ادب آداب پر کتنا عمل کرتے ہیں، طرز بود و باش میں کتنے صاف ستھرے اور منظم ہیں، کردار کے کیسے بن رہے ہیں، کیا سچائی، ایمانداری، وعدہ وفائی، رواداری، اخلاق و شائستگی، سحر خیزی جیسی خوبیاں سٹوڈنٹس میں پیدا کرنے پر بھی کوئی توجہ دی جا رہی ہے یا نہیں؟ کیا تعلیمی عمل کے نتیجے میں یہ سب تبدیلیاں بچوں میں آتی ہیں یا نہیں؟ کیا اس حوالے سے ہمارا نام نہاد تعلیمی عمل بچوں کی شخصیت میں روز بروز نکھار پیدا کرتا جا رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر ذرا رک کر سوچئے کہ ہم کس کو تعلیم کہہ رہے ہیں۔ روزانہ اسکول و کالج جانا اور دوپہر تک واپس آنا تعلیم ہے؟ صرف پڑھنے لکھنے کی صلاحیت حاصل ہو جانا تعلیم ہے؟ سند، ڈپلومہ یا ڈگری کا حاصل کر لینا تعلیم ہے؟ کم از کم ہم نے تو انہی چیزوں کو تعلیم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی جانے والوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں،
مردم شماری میں خواندگی کا تناسب بھی بہتر ہو رہا ہے، سندیں، ڈپلومے اور ڈگریاں بھی لوگ لیے پھرتے ہیں، مگر افسوس معاشرے میں تعلیم یافتہ افراد روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی وضاقتہ اور تراش خراش سے مہذب اور معزز دکھائی دینے والے افراد، زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے تعلیم یافتہ لوگ، طرز بود و باش میں صفائی ستھرائی اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے والے تعلیم یافتہ لوگ، سچے، ایماندار، روادار، وعدہ وفا کرنے والے تعلیم یافتہ لوگ، اعلیٰ صلاحیت اور استعداد کار کے حامل تعلیم یافتہ لوگ اور ہر طرح کی غلامیوں سے آزاد تعلیم یافتہ لوگ، وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، وہ صورتیں الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترستیاں ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین کو یہ شعور و ادراک دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں مذکورہ تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے انہیں اسکولوں، کالج اور یونیورسٹی بھیجیں۔ پھر وہ مسلسل نظر رکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں ان کے بچوں میں پیدا ہو بھی رہی ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ارباب مدرسہ و مکتب سے جا کر سوال کریں۔ نیز اساتذہ کو بھی اس ضمن میں آگاہی دلائی جائے کہ ان کا کردار صرف نصاب کی کتابیں پڑھانے تک محدود نہیں، ان کے سامنے اس سے بہت بلند تر مقاصد بھی ہیں۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو بھی اداروں کے اندر ایسی تعلیمی سرگرمیاں ترتیب دینی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس میں رفتہ رفتہ مذکورہ بالا تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ نصابی کتب کی تیاری میں بھی ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، تب ہی کہیں جا کر گوہر مقصود کے حصول میں مدد مل سکے گی۔